السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسما نذیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل خواتین ڈائجسٹ ورڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اللہ افزائی بے یقینی کے عالم میں گاموں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاموں سے کہا، نہ گاموں، یہ نہیں کر سکتی میں۔ جس اولاد کو منتوں مرادوں سے لیا ہو اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا، اور تو بھی کیوں سوچ رہا ہے مرنے کا؟ گاموں مت سوچو ایسا کچھ بھی، یہ شیطان ہے جو تجھے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ افزائی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اسے سنبھالا دینا چاہا تھا، اور وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ کہکا مار کر ہنسنے لگا تھا۔ شیطان کو کیا پڑی ہے اللہ افزائی کہ وہ جھوک جیون میں آئے؟ یہاں اس کا کیا کام؟ یہاں تو انسان کافی ہے اس کام کرنے کے لیے۔ وہ ہنس رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ اللہ افزائی کا بھی دل بھر آنے لگا تھا۔ نہ گاموں، نہ رو، موتیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تجھے یاد ہے جب اولاد نہیں تھے تو کتنے سال اولاد کے لیے انتظار کیا تھا ہم نے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے تھے۔ پھر رب سونے نے اپنی رحمت کر دی، اب پھر کر دے گا۔ ٹھیک ہو جانا ہے موتیا نے، دیکھنا تو۔ اللہ افزائی شوہر کو تسلیاں دینے لگی۔ گاموں اس کا چہرہ پلکیں چپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں اس بار دل کو تسلی کیوں نہیں ہوتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر صحن کے چکر کاٹنے لگا۔ اللہ افزائی بے بسی سے بیٹھی شوہر کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ شوہر کے لیے کچھ کر سکتی تھی نہ بیٹی کے لیے۔ بے بسی تھی وہ جو محسوس کر رہی تھی، اور اس کی کیفیت میں وہ بس رب سونے کو ہی پکار سکتی تھی، اور وہ پکار رہی تھی۔ غم تھا کہ سینہ چیر رہا تھا، اور آنسو تھے کہ سیلاب بن کر سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کھڑے تھے، اور دل کا بوجھ تھا کہ باری سے باری ہی ہوتی چلا جا رہا تھا۔ نہ رونے سے گٹ رہا تھا نہ رب کو پکارنے سے۔ وہ بس گاموں کو دیکھ رہی تھی جو ننگے پاؤں اس صحن میں پھر رہا تھا جس کے فرش کو اب اللہ افزائی نے لیپنا بند کر دیا تھا۔ جوک جیون میں اس سال بارش نہیں ہوئی۔ اس گھر میں دو انسانوں کو آنکھوں سے ہونے والی برسات نے جوک جیون میں بارش لانے والے بادلوں کا سارا پانی پی لیا تھا۔ گاؤں میں پریشانی کی لہر دوڑی تھی۔ بڑے سالوں کے بعد یہ پہلا سال تھا جب جوک جیون کے آسمان پر بدلیاں امڑ کر برسے بغیر گزری تھیں۔ گاؤں کے لوگوں کی طرح چودھریوں کو بھی فکر ہوئی تھی۔ چودھری مراد کا بیٹا پیدا ہوا اور گاؤں میں سوکھا پڑ جائے، یہ کم از کم تاجور کو تو برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ یہ اتفاقاً ہوا ہوگا، اس بار نہیں تو اگلے سال تو ضرور ہی بارشیں ہوں گی۔ مراد بیٹے کو دیکھنے 3 مہینے کے بعد گاؤں آیا تھا، اور اسے گود میں لیے وہ بہت دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ہے نا خوبصورت تیرا بیٹا؟ تاجور نے اسے یوں بیٹے کو دیکھ کر جیسے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ مراد نے جواب دینے کے بجائے بیٹے کا ماتھا چوما تھا اور اسے ماں نور کی گود میں دے دیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا اور بالکل بدلا ہوا تھا۔ مختصر بات کرتا اور مسکرانا بھول گیا تھا۔ تاجور کو اس کے رویے نے پریشان کیا تھا، اور ماں نور کو دل شکستہ۔ سارا سال تاجور اسے یہی کہہ کر بہلاتی رہی تھی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بیٹا ہونے پر تو مراد نے واقعی سب کچھ بھول جانا تھا۔ پر مراد کچھ بھی نہیں بولا تھا، نہ بدلا تھا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک میں کوئی شبنم نہیں اتری تھی۔ وہ 10 دن کے لیے آیا تھا اور چلا گیا تھا، اور ان 10 دنوں میں گاؤں کی ایک گلی میں اسے موتیا کی یاد آئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا وہ لوگوں سے اس کا پوچھے، پر اس نے جیسے اپنی زبان اور دل پر کفر ڈال لیے تھے۔ اب وہ کیا نام لینا موتیا کا، کیا یاد کرنا اس کو؟ وہ یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ وہ شہر میں ڈاکٹر بن رہی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکی ہوتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس پر ہنستی ہو۔ پتہ نہیں مراد کو کیا کیا خیال آتے تھے، اور سارے ہی خیال پل بھر میں غائب ہو جاتے تھے۔
دل موتیا موتیا کرتا تھا اور وہ دل کو کوڑے مارتا تھا، پھر بھی وہ مرتا نہیں تھا، ڈیٹھ تھا موتیا کے پیار میں۔ اس سے بھی وہ دل و دماغ اور اس سے بھی ڈیٹھ تھا، دماغ اچھا تھا اس معاملے میں، اس کی سنتا تھا اسے۔ جب وہ کہتا موتیا کے بارے میں سوچنا بند کر دو تو وہ بند کر دیتا۔ وہ دل اور دماغ کی یہ جنگ لے کر پاکستان آیا تھا اور پاکستان سے جاتے ہوئے ماہنور کو ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بھی تاجور کی ضد تھی، اسے لگا تھا بیٹا کہ وہاں اکیلا رہتا تھا اس لیے بدل گیا تھا۔ ماہنور اور اس کا بچہ ساتھ رہیں گے تو مراد پھر سے وہیں پہلے والا مراد بن جائے، وہی ماں باپ پر قربان ہو جانے والا خوش مزاج، خوش گفتار، جس کی چھیڑ خانی تاجور کو اچھی لگتی تھی اور جس کے بلند و بانگ کہکوں پر وہ قربان ہو جایا کرتی تھی۔ مراد نے کوئی ضد نہیں کی تھی، تاجور نے جیسے کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا تھا۔ وہ ماہنور کو لے کر لندن آ گیا تھا۔ ماہنور بڑی خوشی اور ولولے کے ساتھ لندن آئی تھی۔ تاجور نے اس سے یہی کہا تھا کہ اکیلا رہ رہ کے ایسا ہو گیا ہے مراد، اب تم اور بچہ پاس رہو گے تو دیکھنا کیسے نثار ہوتا ہے وہ تم پر۔ تاجور غلط تھی اور ماہنور بے وقوف۔ مراد کے پاس لندن میں رہ کر بھی ماہنور اس کا دل جیت نہیں پائی تھی اور اس کی چپ کو توڑ نہیں پائی تھی، پر اسے لگتا تھا وہ کالے پانی کی سزا کاٹنے وہاں اس کے ساتھ آ گئی تھی، جہاں وہ سارا دن 2 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ کی دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی، یا پھر کھڑکیوں سے باہر نظر آنے والے لوگ اور گاڑیاں جو اسے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اس فلیٹ کے اندر اس کی اور مراد کی خاموشی کو اگر کوئی توڑتا تھا تو وہ اس کا بیٹا تھا، مگر اس کا رونا دھونا، ہنسنا کھیلنا بھی کئی بار ماہنور کو غصہ دلاتا۔ اسے لگنے لگا تھا وہ وہاں پاگل ہو رہی تھی، اور پاگل ہو جانے سے بچنے کے لیے اس نے مراد سے واپس جانے کا اصرار کیا تھا، جو مراد نے خاموشی سے پورا کر دیا تھا۔ ماہنور ایک بار پھر امید سے تھی۔ جب وہ 5ویں مہینے واپس گاؤں آ گئی تھی اور تاجور بہو اور پوتے کو واپس دیکھ کر جہاں نہال ہوئی تھی، وہاں وہ یہ جان کر پریشان بھی ہوئی تھی کہ وہ اب مراد کے پاس دوبارہ لندن نہیں جانا چاہتی تھی۔ تیرا خیال نہیں رکھا اس نے پریشان ہو کر ماہنور سے پوچھا تھا، جس کے چہرے پر رونق تھی نہ آنکھوں میں چمک۔ رکھتا تو تھا پھپھو، جو چیز مانگتی تھی بغیر کہے لا کر دیتے تھے، پیار کے سوا بس ان کے پاس میرے لیے پیار کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ماہنور غم زدہ تھی اور اس نے اپنا غم اس طرح تاجور کو سنایا تھا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے کہاں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ان کے قصیدے پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ تو نے تو پریشان ہی کر دیا مجھے ماہنور، میں سمجھی پتہ نہیں کتنا ستایا ہے مراد نے۔ تاجور نے ہنس کر ماہنور کو بہلایا تھا، جو چپ چاپ تاجور کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ خاموش ہو کر اس کا بیٹا گود میں لے اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تو ماہنور نے کہا، پر مراد میرے لیے گونگا بنا ہے، اس کے لیے تو نہیں۔ تاجور نے اس کا چہرہ چونک کر دیکھا تھا۔ وہ ماہنور کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی، آنسو نہیں تھے۔ وہ نیند میں اس کا نام لے لے کر باتیں کرتے ہیں، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ وہ نظم سنا رہی تھی تاجور کو، جو اس نے نیند میں مراد کو کئی بار پڑھتے سنا تھی۔ وہ اس کے پہلو میں نیند کی وادیوں میں بھی موتیا کے ساتھ پھرتا، اسے پکارتا اور اس کے حسن پر مر مٹنے کی باتیں کرتا، اور ماہنور بستر پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی، اس رکیب کے قصیدے سنتی جو ان دونوں کے بیچ سے کبھی ہٹی ہی نہیں تھی۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی دلبر۔ تاجور نے ساکت بیٹھے ماہنور کی زبان سے داستان امیر حمزہ کی طرح داستان موتیا و مراد سنی تھی، اور وہ بھی ماہنور کے سامنے گونگی ہو گئی تھی۔ اسے اب کیا تعویل اور ترجیح دیتی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب تو 2 سال گزرنے کو تھے، اب تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا، دوسرا اس کے گھر آنے والا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے اب تو تھے اور کوئی بھی مراد کے لیے رسی نہیں بنا تھا۔ اس نے موتیا کو کھرچ کھرچ کر اس کے دل سے اتارا تھا، اس کی کوئی پرچھائی تک نہیں رہنے دی تھی، پر مراد پر اس کا سایہ ہی کیسے ہو گیا تھا۔ لوگ جادو ٹونے کر دیتے ہیں،
بڑا کاری وار کرتے ہیں۔ تجھے یاد ہے نا آدم کی دفعہ تجھے خوشبو آیا کرتی تھی ہر طرف موتیا کی؟ ان لوگوں نے ہی ٹونے کیے ہیں مراد پر، دل باندھ دیا ہے اس کا۔ تاجور نے لمبی چپ کے بعد وہیں سب کچھ کہنا شروع کیا جو اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ پیار محبت کی طاقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جادو ٹونے کا اثر اس کی سمجھ میں آتا تھا۔ اس نے ماہنور کے سامنے وہیں راگ الاپنا تھا جو اس نے ہمیشہ سنا تھا۔ پھوپھو اس کا کوئی توڑ نہیں؟ ماہنور نے عجیب بے بسی کے ساتھ اسے پوچھا تھا۔ تاجور کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہر دعا اس نے کر چھوڑی تھی، ہر وظیفہ اس نے آزما لیا تھا۔ پیر ابراہیم سے اس کی ناراضگی کے باوجود دعائیں کرواتی تھی، پر کوئی دعا، کوئی جتن مراد دل کا بند تالا نہیں کھول پائے تھے۔ اور اب ماہنور اس سے ایک بار پھر وہی سوال کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو 2 سال ہی گزرے ہیں نا، کتنے اور سال رہے گا یہ جادو؟ بھول جائے گا مراد موتیا کو، ہو جائے گی کاٹ۔ تو نہ گھبرا ماہنور، دیکھنا اس بار بھی بیٹا ہوگا، اور جب 2 بیٹوں کی ماں ہو جائے گی نا تو مراد کو عزت دینی ہی پڑے گی تجھے۔ تاجور کو جو طویلیں، جو تفلے تسلیاں آ رہی تھی وہ اسے دیتی جا رہی تھی، اور ماہنور تھی کہ بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ عزت کا مسئلہ نہیں ہے پھوپھو، عزت تو بہت کرتا ہے وہ، پر پیار نہیں کرتا، خیال کرتا ہے، قدر نہیں کرتا۔ سر پر بٹھاتا ہے، دل میں نہیں بٹھاتا۔ ماہنور اب پہلی بار روئی تھی۔ عزت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے میرے اور مراد کے درمیان، عزت ہی عزت رہ گئی ہے، پیار تو ہے ہی نہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی اور تاجور کو لگا تھا کسی نے رسی سے اس کے وجود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی ہی بے بس ہو گئی تھی ماہنور کے آنسوؤں کے سامنے، جو اس کی بھتیجی تھی اور جس کے وجود سے اس کے خاندان کی اگلی نسل چل رہی تھی۔ بس تھوڑا صبر دیئے، بس تھوڑا صبر۔ وہ تیرا ہو گیا ہے، اس کا دل بھی تیرا ہو جائے گا۔ تاجور نے اسے اپنے ساتھ لپیٹا تھا اور تسلی دی تھی۔ اس کا بیٹا ماں کو روتے دیکھ کر منہ بسورنے لگا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، تاجور نے اسے ایک اور تسلی دی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے جو اس کے بیٹے کا دل نرم کرتے۔ موتیا کو اس نے بس مراد کی زندگی سے نکال دیا تھا، اسے وہم ڈال کر، پر مراد کے دل سے اس کا پیار نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی حل، کوئی چلتر، کوئی جنتر منتر نہیں تھا، بس دعائیں اور وظیفے تھے۔ اور تاجور کو پتہ نہیں کیوں اب لگتا تھا جیسے ان کی دعاؤں میں کچھ مسئلہ ہونے لگا تھا۔ نہ اس کی دعاؤں سے مراد پگھلتا تھا، نہ پانی برستا تھا۔ وہ آج بھی کڑوا پانی پیتی تھی، جو اس کے علاوہ کسی کو کڑوا نہیں لگتا تھا۔ اس کے گھر کے ایک کمرے سے آج بھی راتوں کو موتیا کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور اس خوشبو کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، سوائے مراد کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے لیے، کیونکہ اسے لگتا تھا وہاں جادو کیا گیا تھا، وہاں اثر تھا، پر وہ اثر اب ان کی پوری زندگیوں پر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چودھری شجاعت اب پہلے کی طرح اس کی عزت نہیں کرتا تھا، اسے روکھا بولتا تھا۔ اس کا باپ پیر ابراہیم اب اس کے آنے پر چادر نہیں بچاتا تھا، اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس سے مختصر بات کرتا تھا۔ تاجور اب اپنے تکبر اور غرور سے باہر نکل کر کھڑی ہوتی تو اسے یہ سب کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا، اور پھر وہ ایک بار پھر اپنی میں کی چادر اوڑھ لیتی، اور ایک بار پھر وہ بے حس سی ہو جاتی۔ وہ جیت تو گئی تھی نا موتیا سے، بس اتنا کافی تھا اس کے لیے، باقی سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جانے والا تھا۔ وہ ضمیر کی ہر چابک کی چوٹ کو انہی لفظوں سے سہلاتی، مراد تو ماہنور سے پیار کیا کر۔ فون پر چند دن بعد بلاخر تاجور نے بیٹے سے وہ ذکر چھیڑ ہی دیا تھا جس کے لیے لفظ ڈھونڈنے سے اسے کئی دن لگے تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مراد نے بنا رکے پوچھا تھا۔ تاجور کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ موتیا کا ذکر کیے بغیر مراد کو پیار کیسے سمجھائے؟ وہی پیار جو تو موتیا سے کرتا تھا۔ اس نے بلاخر یہ بات کہنے کی ہمت کر لی۔ اس پیار کو تو اسی رات گاؤں کے قبرستان میں دفن کر آیا تھا۔
जिस रात आपने मुझे कुएं पर भेजा था मोतिया की बेवफाई के सबूत देखने। पता नहीं उसके लहजे की ठंडक में वो कौन सी आग थी जिसने ताजवर को झुलसाया था। गलत किया था क्या तुझे उस रात वहां भेजकर? ताजवर कहे बगैर ना रह सकी। हाँ, ना भेजती तो प्यार पर से मेरा एतबार ना उठता। वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार था। आपने उसे ख़त्म नहीं किया, आपने उसे ज़िबा करके मारा है। अब मुझे मानूर से प्यार करने को ना कहती, ये मैं करने के काबिल ही नहीं हूँ। मुराद ने फ़ोन बंद कर दिया था, पर ताजवर बहुत देर फ़ोन हाथ में लिए बैठी रही थी। फिर उसने सोचा था वो इस बार बड़ा भारी वजीफ़ा करेगी, मुराद के दिल से मोतिया को निकालने और भुलाने के लिए। ऐसा वजीफ़ा कि मुराद को मोतिया के नाम से भी नफरत हो जाती। 3 महीने हर रात की लंबी पढ़ाई थी, पर ताजवर तैयार थी। उसने इबादत ही करनी थी, अल्लाह का नाम ही लेना था, नेकी ही करनी थी। वजीफ़ा कामयाब हो जाता तो भी ऐश थे, ना होता तो भी आराम था। मुराद दूर रहता तब भी अल्लाह तो पास ही रहता है। ताजवर ने अल्लाह को मनाना और राज़ी करना मुराद को मनाने से भी ज़्यादा आसान समझ लिया था। बेशक इंसान अपने गुमानों से मारा जाता है और बदगुमानियों पर पछताता है। बेशक इंसान खसारे और शर का सौदा बड़े ही फ़ख्र से करता है। बेशक गरूर अल्लाह की सिफ़त है। और उस गांव वालों ने उस सुबह गामों को बड़ी हैरानगी से देखा था, जो खेतों के बीचों बीच अपने एक छोटे से खेत में लगी सब्जियां उखाड़ कर वहां बट्टी बना रहा था। वो कतन अराजी छोटा था और गांव वालों की ज़मीनों के बीचों बीच था। गामू उस पर थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेता जो उसके घर में इस्तेमाल होती, और अब उस छोटे से खेत के बीचों बीच उस बट्टी की समझ किसी को तब तक नहीं आई थी जब तक गामू ने बट्टी बनाकर उसमें आग जलाकर एक कड़ाही में रेत डालकर दाने भूनना शुरू नहीं कर दिए थे। वो कड़कती धूप के बीचों बीच उस बट्टी पर दाने भून रहा था, खरीदार का इंतजार किए बगैर। गामू क्या कर रहा है तू? गांव के लोगों ने कुछ देर तक आपस में खुसर पुसर की, फिर उन्हें लगा किसी न किसी को जाकर गामू को समझाना चाहिए, और अब वो उसे समझाने आए थे। देख नहीं रहे दाने भून रहा हूँ, गामू ने इसी रूखे अंदाज में बगैर उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए कहा था। हाँ देख रहे हैं, पर किसके लिए दाने भून रहे हो? उस आदमी ने इस बार कुछ तशवीश से इस्तफसार किया जो उससे बात कर रहा था। कोई ना कोई तो खरीदेगा, नहीं खरीदा किसी ने तो परिंदों को डाल दूंगा, गामू इसी लापरवाही से बोला था। पर तू तो पानी पिलाता था गामू, तू पानी नहीं पिलाएगा तो गांव वालों की प्यास कौन बुझाएगा? उस आदमी ने बड़ी फिक्रमंदी से उससे कहा था। गामू जिस दरांती से रेत में दाने बून रहा था वो फेरते फेरते रुक गया। पानी किसको नहीं चाहिए, सबको दाने चाहिए। गामू ने प्यास बुझाकर क्या पाया, देखता हूँ अब आग लगाकर क्या होता है, वो उसी अंदाज में बोला था। खेतों के दरमियान बट्टी लगाकर बैठा है, तेरी आग की कोई एक चिंगारी उड़कर किसी की तैयार फसल पर गिर गई तो पूरे गांव के दाने जलकर राख हो जाएंगे। एक दूसरे आदमी ने जैसे उसकी बट्टी की आग के मुमकिन खतरात से उसे आगाह किया। गामू की आग ने किसको क्या जलाना है, वो तो खुद राख बना हुआ है, गामू ने जवाबन कहा था, और फिर हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा था। वो लोग नाखुश वहां से चले गए थे, लेकिन वो गामू की शिकायत चौधरी शुजा के पास ले गए थे। हर एक को गामू से हमदर्दी थी, मगर उस हमदर्दी में वो अपने खेतों में लगी फसल को तबाह होते देखने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी शुजा हुक्का पीते हुए उनकी बात सुन रहा था। जब गांव वालों ने अपने सारे खदशात का इजहार कर दिया, हुक्का गड़गड़ाना छोड़कर चौधरी शुजा ने कहा, गामू के खेत के साथ किसके खेत हैं? 2 आदमियों ने हाथ उठाए। तुम दोनों गामू के खेत के इर्द गिर्द एक एक प्याली खाली छोड़ दो, वहां फसल नहीं लगेगी। गामू की कोई चिंगारी उड़ी भी तो बस इतनी दूर ही जाएगी। चौधरी शिदा ने अजीब फैसला सुनाया था। गांव वाले उसका मुंह देखने लगे थे। चौधरी साहब आप इसको बुलाकर समझाएं। मैं नहीं समझा सकता, ना वो मेरे कहने पर आएगा।
نہ میں اسے سمجھانے اس کے سامنے جاؤں گا، بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ غصے میں ہے، لگانے اور بھڑکانے دو آگ، کتنی بھڑکائے گا۔ چودھری شجاع نے جیسے فیصلہ دے دیا تھا۔ گامو سارا دن اس بٹی میں بیٹھ کر دانے بونتا رہا۔ پہلے گاؤں والوں نے اس سے دانے نہیں لیے، پھر آہستہ آہستہ لوگ گزرتے ہوئے اس سے دانے بنوانے لگے۔ کبھی کوئی بنے ہوئے دانے بھی لے لیتا، کبھی کوئی عورت آٹا لے کر روٹی لگوانے آ جاتی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ چھوٹا سا کھلیان اب سبزی نہیں اگاتا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو گیا تھا، اور وہاں سے اٹھتا دھواں گاؤں والوں کو ناخوش کرتا اور متفکر بھی، لیکن کوئی گاموں کو کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ دعا کر گاموں می برسے، ورنہ سوکھا پڑ جانا ہے، لوگوں نے اس سے کہنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا ہے پانی کا تم لوگوں نے؟ دانے کماؤ، دانے بیچو، دانے کھاؤ، وہ جواباً ہنستا کہتا۔ لوگ اس کے ہنسنے پر خفا ہوئے۔ وہ پاگل نہیں تھا، پر وہ غصہ دلانے والی باتیں کرتا تھا۔ پانی نہیں ہوگا تو دانا کہاں سے آئے گا گاموں؟ کوئی نہ کوئی اس سے کہہ دیتا، اور گاموں ہنستا ہوا دانے بونتے بونتے انہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ چودھری شجاع نے سوچا تھا وہ بٹی گاموں کے غصے کی آگ بجھا دے گی، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ماشکیوں والے کام پر چلا جائے گا۔ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ گاموں کی بٹی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں نے آسمان کے بادلوں کا پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ جوک جیون کے کھیت پانی سے بری بدلیوں سے برسنے والی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے۔ کھیتوں نے سوکھنا شروع کر دیا تھا، اور گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ چودھریوں کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ دعائیں، خیرات، صدقہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا۔ بارش نہیں برسی تھی، مگر اس سب ہی کے دوران چودھریوں کے ہاں مراد کا دوسرا بیٹا آ گیا تھا۔ دھوم دھڑکا اب بھی پہلے کی طرح ہوا تھا۔ بارش ہوتی نہ ہوتی، فی الحال چودھریوں کے بڑھولے اناج سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ پیسہ لوٹا سکتے تھے جتنا بھی لوٹانا چاہتے۔ گاموں اور اللہ افزائی کے دل پر ایک بار پھر چھریاں چلی تھیں، جب مٹھائی کے ٹوکرے پورے گاؤں کے ساتھ ان کی گلی میں بھی ڈول باجے اور ہجڑوں کے ناچ گانے کے ساتھ بانٹے گئے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب انہیں موتیا کی ذہنی کیفیت کے خراب ہونے پر اطمینان ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہوتی تو یہ سب کیسے سہتی؟ بولتی نہیں تھی، پھر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تو تھی۔ نہ رہتی وہ کدھر جاتے؟ تو آئے گا نہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے؟ تاجور کو یقین نہیں آیا تھا جب اس نے فون پر مراد سے یہ سنا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ امی، پریکٹس شروع کی ہے میں نے، میرے بہت سارے اہم کیسز کی سماعت ہے، یکے بعد دیگرے، ممکن نہیں ہے میرے لیے چھٹی لے کر نکلنا، مراد نے وضاحت دی۔ پہلے بیٹے کی دفعہ بھی 3 مہینے کے بعد آیا تھا، تو اب 6 مہینے بعد بھی نہیں آ سکتا۔ تاجور اب ناراض ہونے لگی تھی۔ نہیں آ سکتا، مراد کا جواب دو ٹوک تھا۔ آپ مانور کو بھیج دیں، 2-3 مہینے بعد وہ کچھ دیر رہ کر چلی جائے، مراد نے جیسے حل پیش کیا۔ لوگ کیا کہیں گے مراد؟ تجھے خوشی نہیں ہے؟ اپنے دوسرے بیٹے کی حویلی کے 2 وارث آ گئے ہیں، اکلوتے وارث کا سلسلہ ٹوٹا ہے پہلی بار، تیسری نسل میں 2 وارث آ گئے ہیں۔ کیسی قسمت والی بیوی ہے ماہنور، اور تو پھر بھی نہیں آ سکتا؟ مراد کو تاجور کے کلمات نے جیسے بری طرح سلگایا تھا۔ لوگوں کی پرواہ کبھی آپ نے نہ کی ہے تو میں کیوں کروں؟ مجھے کون سا ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ پہلا جملہ تھا جس نے تاجور کو سام کی طرح ڈسا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کے پاس آ کر نہیں رہنا؟ وہ پڑھنے باہر گیا تھا، پڑھ کر پریکٹس کر رہا تھا، اور پھر تاجور اور چودھری شجاع نے ہمیشہ سے ہی یہی سوچا تھا کہ وہ واپس آئے گا، پاس والے شہر میں اپنا لا چیمبر بنائے گا اور ساتھ زمینیں سنبھالے گا۔ شہر اور گاؤں میں اب فاصلے کم ہونے لگے تھے، پکی سڑکیں بن رہی تھی، تانگوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں اب گاڑی بھی آ گئی تھی، گاؤں میں بجلی بھی آ گئی تھی، اور گیس آئندہ آنے والے چند سالوں میں آ جاتی، پر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے واپس ہی نہیں آنا۔ اور جہاں تک بات ہے ماہنور کی، تو میں مداری کا بندر نہیں ہوں کہ ہر وقت ناچ ناچ کر ثابت کروں کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے واقعی بیوی بچوں سے محبت ہے۔
اس نے بڑی تلخی سے بات جاری رکھی تھی اور تاجور اس کی بات کاٹ نہیں سکی تھی اور اب اس سے دبتی تھی، سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں پل بھر میں بھڑک اٹھتا، پل بھر میں کڑوا ہو جاتا۔ وقت بھی گزر رہا تھا اور گزر گیا تھا۔ اگر کوئی زخم تھا تو بھر کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کا اگر کوئی نقصان ہوا تھا تو صبر کیوں نہیں آ رہا تھا ابھی بھی اسے؟ لوگ تو اتنے عرصے میں مرنے والوں کو بھی رو دو کر بھول جاتے ہیں، تاجور سوچتی ہی گئی تھی، اور اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ لوگ مرنے والوں کو بولتے ہیں، پر موتیا ابھی زندہ تھی اور مراد ہر بار گاؤں آنے کا تصور کر کے ہل جاتا تھا۔ یہ جیسے اپنے آپ کو دودھاری تلوار پر چلانے جیسا تھا، یادوں کے بے رحم دودھاری تلوار جو باہر سے نہیں اس کو اندر سے کاٹتی تھی، تادیگ کر دیتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، مگر ماں چاہتی تھی وہ نہ بچے اور آتا رہے اور لہو لہان ہوتا رہے۔ مراد کے ابا، آج مراد نے بڑی عجیب بات کی ہے مجھ سے۔ اس رات تاجور نے چودھری شجاع کے سونے سے پہلے اس کا ذکر چھیڑا تھا اور وہ اپنی پگ اتار کر رکھ رہا تھا۔ مجھ سے تو وہ ہمیشہ ہی عجیب باتیں کرتا ہے، تجھے عادت نہیں ہوئی ابھی تک؟ چودھری شجاع نے ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتا ہے اس نے گاؤں میں نہیں رہنا۔ تاجور نے مزید تمہید باندھے بغیر کہا۔ ہاں تو گاؤں میں کیوں رہے گا؟ شہر والی کوٹھی میں رہے گا، وہیں کرے اپنی وکالت، آتا جاتا رہے گاؤں۔ پر یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے اس نے؟ چودھری شجاعت نے نیم دراز ہوتے ہوئے جیسے اس کی بات پر غور کیے بغیر اسے ہوا میں اڑایا تھا۔ وہ کہتا ہے اس نے پاکستان میں ہی نہیں رہنا۔ تاجور نے جیسے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے چودھری شجاع کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ یہ تجھے کب کہہ دیا اس نے؟ وہ لیٹتے لیٹتے اضطرابی انداز میں اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آج ہی کہا ہے۔ تو نے کوئی بحث کی ہوگی، کوئی جھگڑا کیا ہوگا، اس نے غصہ میں کہہ دیا ہوگا۔ چودھری شجاع نے جیسے مراد کی بات کی کوئی تعویل، کوئی جواز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے بحث اور جھگڑے کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اب چودھری صاحب، اتنا غصہ کبھی آپ نے پوری زندگی مجھ پر نہیں کیا جتنا وہ کرتا ہے۔ پر میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس نے اب یہاں نہ رہنے کا دل بنا لیا ہے۔ تاجور نے جیسے اسے خبردار کیا تھا۔ میں خود بات کروں گا اس سے۔ تو خواہ مخواہ فکریں پال کر بیٹھ جاتی ہے، اور ایسی باتیں فون پہ نہیں ہوتی۔ آنے دے اسے بیٹے کو دیکھنے، میں کروں گا بات۔ وہ نہیں آ رہا بیٹے کو دیکھنے۔ اس نے کہہ دیا ہے مجھ سے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اب نہ 3 مہینے بعد نہ 6 مہینے بعد۔ تاجور نے اس کی بات کو مانودن چودھری شجاع کے سامنے دہرایا تھا۔ وہ چپ کا چپ ہی ہو گیا تھا۔ چودھری مراد کا اکلوتا بیٹا تھا، تو خاندان میں پہلی بار دوسرا وارث آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا ہی نہیں۔ سو جا تاجور اس وقت پریشان نہ کر مجھے، صبح اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے مزید بات کیے بغیر تاجور سے کہا تھا۔ تاجور نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی، مگر اس رات اس نے چودھری شجاع کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اسے گاموں، اللہ وسائی اور موتیا کا خیال آیا تھا۔ وہ گاؤں کا چودھری تھا، گاؤں میں کسی سے بھی بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر پاتا یا نہ کر پاتا۔ چودھری شجاع روز اپنے کھیتوں میں جاتے ہوئے گاموں کی بٹی سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھتا، جو کھیتوں کے بیچوں بیچ سے یوں ہوا میں بلند ہو رہا ہوتا جیسے وہاں کسی کا دل تھا، اور چودھری شجاع آنکھیں پھیر لیتا۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کبھی بھی الٹی چال نہیں چلتا، اور چلتا بھی تو چودھری شجاع تب بھی اتنا ہی بے بس ہوتا۔ موتیا کیسی ہے اماں؟ شکورہ نے حیران ہو کر بطول کی شکل دیکھی تھی۔ وہ کئی مہینوں کے بعد اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی، اور شکورہ کو اس کا رنگ و روپ پہلے جیسا نہیں لگا تھا۔ کوریدنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور اس نے ایک دم موتیا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ موتیا کیسے یاد آ گئی تجھے؟ تو بڑی دیر ہو گئی، کبھی اس کا پوچھتی ہی نہیں۔ میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ تو کیسی سہیلی ہے، تجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔
شکورہ بھی آج کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں تجھے لگتا ہے مجھے اس کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ دن رات اس کا خیال آتا ہے۔ وہ عجیب انداز میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ویسی ہی ہے موتیا، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، بس بیٹھی رہتی ہے جھولی میں کچھ سکے لے کر، انہیں رگڑتی رہتی ہے زمین پر۔ اللہ وسائے زبردستی کھانا کھلا دے تو کھا لیتی ہے، ورنہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں۔ کوئی ڈاکٹر حکیم پیر نہیں چھوڑا ان دونوں نے، جہاں لے لے کر نہیں پھرے، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں دل کو کیسا روگ لگا لیا ہے کہ دماغ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ وہ تو کہتی ہوں نظر ہی لگ گئی ہے موتیا کو۔ ایسا روگ تو 7 گاؤں میں کسی کا نہیں تھا۔ اس پورے علاقے میں پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ بس چودھرائن نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ وسائی تو منہ بھر بھر کے بد دعا دیتی ہے اسے اجڑنے اور برباد ہونے کی، جس نے موتیا کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ شکورہ اپنی بیٹی کے تاثرات سے بے خبر اسے موتیا کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی، اور بطول کا رنگ اڑ رہا تھا۔ اللہ وسائی تتلاتی ہے اور زبان کالی ہے اس کی۔ بڑے بوڑھے بڑا ڈرتے ہیں ان لوگوں کی آ لینے سے۔ وہ جب کہتی ہے نا کہ جو کچھ موتیا کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کی اولادوں کے ساتھ ہو، ان کی بیٹیاں اجڑیں روئیں، بیٹے مریں، نسل ہی ختم ہو جائے۔ بطول کے کلیجے پر جیسے کسی نے ہاتھ ہی ڈال دیا تھا۔ بس کر اماں، نہ سنا مجھے یہ ساری باتیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی تھی اور عجیب بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر پھرنے لگی تھی۔ تجھے کیا ہوا بطول؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ تو چودھرائن اور اس کے بیٹے کی اولادوں کے لیے کہہ رہی ہے، تجھے تھوڑی کہہ رہی ہے۔ شکورہ نے کچھ حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ اولاد اپنے بعض گناہ اللہ کو بتا سکتی ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ اس خود غرضی اور بے رحمی کے خالق وہ ہو سکتے ہیں۔ بطول کا دل چاہتا وہ ماں کو اس لمحے بتا دے کہ وہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی، پر اسے خوف تھا کہ اس کی ماں اسے جانور اور شیطان نہ سمجھ لے۔ پر ماں کی زبان سے اللہ وسائی کی دی گئی بد دعائیں بطول کے رونگٹے کھڑی کر رہی تھی۔ شادی کو 2 سال سے اوپر ہو گئے تھے اور اب تک بچہ پیدا نہیں کر سکی تھی۔ ہر بار وہ چند ماہ امید سے ہوتی اور بغیر کسی وجہ کے بچہ ضائع ہو جاتا۔ کوئی احتیاط، کوئی دعا، کوئی تدبیر کام نہ آتی، اور ہر بار جب وہ اس کرب سے گزرتی تو اسے موتیا یاد آتی۔ اسے اللہ وسائی اور گاموں کا وہ حال بھی یاد آتا جو وہ گاؤں والوں کے منہ سے کہیں نہ کہیں سنتی رہتی تھی۔ پورے گاؤں کو پتا تھا وہ موتیا کے بچپن کی سہیلی تھی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کہیں اللہ وسائی اور گاموں کا ذکر ہوتا اور عورتوں کی نظریں بطول پر نہ اٹھتی، ان کی زبانوں پر اس کے لیے سوال نہ ہوتے، اور وہ ان نظروں ان سوالوں سے بدک بدک کر اٹھتی تھی، بھاگتی تھی۔ اس سوال کا وہ کسی کو کیا جواب دے سکتی تھی کہ موتیا اور چودھری مراد کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ان کا پیار اور رشتہ توڑ کیوں نہیں چڑھا؟ گاؤں کی عورتوں نے تاجور سے موتیا کے کردار کے بارے میں الزامات بھی سنے تھے۔ گاؤں کے مردوں نے چودھری شجاع کے منہ سے یہ بھی سنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ گاموں کی بیٹی سے کرنے جا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ کون آیا تھا ان کے بیچ؟ 4 دن گاؤں کے لوگ اندھے بہرے گونگے ہوئے تھے، زبانوں سے چٹخارے دار باتیں کی تھی۔ 4 دن کے بعد لوگوں کی عقلیں کام کرنے لگی تھی۔ جانتے وہ اللہ وسائی اور گاموں کو بھی تھے اور موتیا کو بھی۔ کوئی دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ موتیا آوارہ تھی۔ پورا گاؤں اللہ وسائی اور گاموں کی شرافت کے گن گا سکتا تھا۔ پورا گاؤں موتیا کی پارسائی کی قسم اٹھا سکتا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے وقت پڑنے پر نہ اس کی شرافت کی گواہی دی اور نہ اس کی پارسائی کی قسم اٹھائی تھی، اور اب جب وقت گزر گیا تھا تو چٹخارے لینے والی زبانوں کا مسالہ ختم ہونے لگا تھا، اور اب ان پر کھرے کھرے سوال اور باتیں آنے لگی تھی، اور ان کے کھرے سوالوں اور باتوں کے سامنے بطول کا ضمیر ٹھہر نہیں پا رہا تھا، یا شاید ضمیر سے بڑھ کر وہ اذیت اور محرومی تھی جو اسے بار بار کچوکے دیتے ہوئے یاد دلاتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے گناہ کی سزا تھی، اور وہ سزا دائمی بھی ہو سکتی تھی۔ سسرال والے اب اسے تانے دینے لگے تھے۔ چودھری مراد کے دونوں بیٹوں کے مثالیں دی جاتے، جن کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ہوئی تھی،
اور وہ 2 سالوں میں وہاں 2 بیٹے آ گئے تھے اور ان کے بیٹے کا گھر سونا تھا۔ اس کا شوہر بھی ماں باپ کی باتیں سن سن کر اس سے بے اعتنائی برتنے لگا تھا۔ وہ 2 دفعہ اس کے پاس کویت سے ہو کر واپس آ گئی تھی۔ وہ عیش و آرام جس کے وہ خواب دیکھتے ہوئے شادی کر کے کویت گئی بسم ہو گئے تھے۔ وہ پیار محبت شادی کے بعد شروع کے چند مہینوں میں ہی اڑ گیا تھا۔ دور ہونے کے باوجود سسرال والوں کو سعید اور اس کی آمدنی پر مکمل قابو تھا، اور بطول 1 روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ جو خوف ہر وقت اس کے گرد منڈلاتا رہتا تھا وہ یہی تھا کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر سعید کہیں ایک اور شادی نہ کر لے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اور وہ ہول جاتی اور بلائی ہوئی کویت اور اپنے گاؤں کے چکر کاٹتی رہتی۔ وہ سارے عللے تللے جو اسے چودھرائن کے دیے ہوئے پیسوں سے کرنے تھے وہ ہوا بن کر اڑ گئے تھے۔ اس کا وہ پورا جہیز اس کے سسرال والوں نے اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا تھا، کیونکہ وہ کویت چلی گئی تھی اور بابی کی ہر چیز ضائع ہو رہی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ بیٹیوں کو ان کے سسرال میں بیچ دی جاتی۔ بطول پہلی بار کویت سے واپس آنے پر ایک خالی کمرے میں بان کی چارپائی پر سوئی تھی، کیونکہ کمرے کے پردے اور فرنیچر تک اس کی نندوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور اس کے جھگڑے پر سعید نے اس سے کہا تھا کہ اسے چیزوں کی اتنی پرواہ ہے تو وہ چودھریوں کے گھر سے اور لے آئے۔ آخر اس کی ماں اب بھی تو وہاں ہی کام کرتی تھی، اور بطول حویلی جانے کا سوچنے سے بھی ڈرتی تھی، اور خود تاجور نے بھی شکوراں سے کہا ہوا تھا کہ بطول اب حویلی نہ آئے۔ تاجور کو یہ خدشہ تھا کہ بطول کی زبان سے اگر کچھ نکل گیا تو وہ مانور اور اس کے بیٹے کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے جو سازش کی تھی اسے اس پر شرم نہیں تھی، مگر اس سازش کے کھل جانے کا خوف ضرور تھا۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا بطول، کوئی خوشخبری ہے؟ شکوراں کو اس کی کیفیت سے یکدم جیسے اس کے حاملہ ہونے کا خیال آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ماں سے کہا، مجھے لگتا ہے میری نسل نے آگے نہیں بڑھنا اماں، میرے گھر نہیں ہونا بچہ۔ شکوراں نے جیسے ہول کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہے تو بطول؟ کیوں اس وقت برے الفاظ زبان پر لا رہی ہے؟ رب سونے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بطول نے ماں کی تسلیوں کو سنتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اماں مجھے لگتا ہے توبہ کیے بغیر کچھ نہیں ہونا، کسی سے معافی لیے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ کس سے معافی لینی ہے تو نے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ شکوراں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بطول انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسی طرف پھیرتی رہی۔ اس نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور شکوراں بغور اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، یوں جیسے جگزا پزل حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بطول اگلے کئی دن موتیا کے گھر جانے کے لیے اس کی گلی میں جاتی رہی، اور اس کے گھر کے سامنے سے ہو کر واپس آ جاتی۔ گاموں کے گھر کا دروازہ اب ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی لکڑیوں میں جگہ جگہ خلا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اب کوئی اسے دیکھنے والا ہی نہیں رہا۔ موتیا کے ساتھ گزرا ہوا اچھا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے گزرتا رہا، اور اس کا پچھتاوا جیسے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اے میرے مالک، جتنا بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا ہے اتنا چودھرائن پر بھی تو ڈال دے۔ جتنی سزا مجھے میرے گناہ کی دے رہا ہے ان کو بھی تو دے۔ میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں، اور چودھرائن کے گھر بیٹے پر بیٹے آ رہے ہیں۔ کیا ساری سزائیں غریبوں کے مقدر میں لکھی ہیں؟ امیروں کے گناہ اور خطا ناقابل سزا ہیں۔ بطول اپنے آپ سے خود جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ اگر اس کے ساتھ سب کچھ ہونے کی وجہ اس کا گناہ تھا تو اس گناہ کو کروانے والی کے گھر پر کوئی آفت کیوں نہیں ٹوٹ رہی تھی؟ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ موتیا سے بات کرنے کی ہمت نہیں تو کیا میں سب کچھ چودھری مراد کو بتا دوں؟ اس نے واپسی کے راستے میں سوچا تھا، پر وہ کیا کرے گا؟ اب تک تو وہ بھول چکا ہوگا موتیا کو۔ اب تو بلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا تھا۔ اب کچھ بھی کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ چودھری مراد اسے بھول گئے ہوں گے، تب بھی تاجور اسے جان سے مار دے گی۔ نہ بھولے ہوں تو خود چودھری مراد کے ہاتھوں اس کی جان جاتی۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی میں بطول کو وہیں کھڑے رہنے میں عافیت نظر آئی تھی جہاں وہ کھڑی تھی، اور اس کو ابھی زندہ رہ کر سزا کاٹنی تھی۔
وہ گاؤں کے مولوی صاحب تھے جو صبح کنویں کے برابر اپنے کھیتوں میں چرنے والی اپنی بکریوں کے لیے پانی نکالنے آئے تھے۔ کنویں میں گرائے جانے والا ڈول کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور مولوی صاحب حیران ہوئے تھے۔ منہ اندھیرے انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کنویں میں کیا چیز تھی جس سے پانی بھرنے کے لیے پھینکا جانے والا ڈول بار بار ٹکرا رہا تھا۔ ایک عجیب وہم انہیں آیا تھا اور اس وہم کی تصدیق یا تردید کے لیے وہ سورج نکلنے تک کنویں پر بیٹھے رہے، اور سورج نکلتے ہی انہوں نے جھانک کر کنویں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گہرے کنویں کی تہہ میں نظر آنے والے پانی پر اوندھے منہ کسی کا وجود پانی کے ہلکورے کے ساتھ ہل رہا تھا۔ مولوی صاحب غش کھاتے کھاتے بچے تھے۔ اس گاؤں کی تاریخ میں اس کنویں سے ملنے والی وہ پہلی لاش تھی، اور وہ لاش گاموں کی تھی۔ وہ کب وہاں کودا تھا، گرا تھا یا گرایا گیا تھا، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور یہ سب جانتے تھے کہ گاموں کی لاش نے گاؤں والوں کو چپ لگا دی تھی، اور ایسی ہی چپ چودھری شجاع کو بھی وہاں آ کر لگی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ وسائی کو کیسے اطلاع دیتے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کنویں پر آئی تھی اور گاموں کی لاش کے سرہانے چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ گاؤں والوں کو یقین تھا وہ صدمے میں تھی، اور انہیں کیا بتاتی کہ گاموں کی موت کا صدمہ وہ اس دن اٹھا چکی تھی جب اس کی بیٹی کی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ سارے بین جو اس نے آج کرنے تھے اسی دن کر لیے تھے۔ یہ گاموں تو بس ایک چلتی پھرتی لاش تھی۔ وہ ہنستا گاتا گاموں تھوڑی تھا۔ اس کا سر گود میں رکھے وہ اس کے گیلے بال یوں سمیٹتی رہی جیسے وہ سویا ہوا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے اللہ وسائی کو حق باہو کا کلام پڑھتے سنا تھا، اپنی توتلی آواز میں، وہی کلام جو گاموں پڑھتا تھا۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی من مرشد وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی ہو، جیویں مرشد کامل باہو جی نے بوٹی لائی ہو۔ چودھری شجاعت اس توتلی آواز کی بازگشت میں وہاں سے واپس حویلی گیا تھا۔ اللہ وسائی نے اس کی کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے گاموں کو چودھریوں کے پیسوں کا کفن نہیں پہنانا تھا۔ گاموں گاؤں کا پہلا کمی تھا جس نے موت کے بعد بھی چودھریوں کی امداد ٹھکرائی تھی۔ کنویں میں کیسے گر گیا؟ تاجور نے خبر ملنے پر اتنے عام سے لہجے میں یہ سوال پوچھا تھا کہ چودھری شجاع نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بس غم زدہ اپنا حقہ گڑگڑاتا رہا تھا۔ تاجور اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کہا، اچھا میں ملازموں کو کہتی ہوں کھانے کا انتظام کر دیں، اس کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے مت بھیجنا کچھ بھی اس کے لیے یہاں سے، اللہ وسائی کچھ نہیں لے گی۔ چودھری شجاع نے عجیب سے لہجے میں اس سے کہا تھا، نہیں تو نہ صحیح، خیرات زکوٰۃ کے لیے گاؤں میں کمی بہتیرے۔ تاجور نحوست سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گاموں کا جنازہ اس گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یوں لگتا تھا چرند پرند بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ وہاں کسی کو یہ ماننے میں تامل نہیں تھا کہ وہ نیک تھا، اور اللہ وسائی کو یقین تھا وہ رب کے پاس گیا تھا موتیا کے لیے۔ پتر تو نے ماں باپ سے ملنے نہیں آنا، بیٹے کو دیکھنے نہیں آنا؟ یہ چودھری شجاع تھا جس نے 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی مراد کے نہ آنے پر اس سے فون پر پوچھا تھا۔ ابا جی چھٹی نہیں ملتی، مراد نے جواباً ان سے کہا تھا۔ تو چودھریوں کا پتر ہے، انگریزوں کا نوکر تھوڑی ہے کہ چھٹی نہیں ملتی۔ چھوڑ دے ایسی نوکری جس میں تجھے ماں باپ سے ملنے اور اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی چھٹی نہ ملے۔ چودھری شجاع کو غصہ آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ابا جی، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاؤ کھا کر نوکریاں نہیں چھوڑ سکتے، مراد نے ٹھنڈے لہجے میں باپ سے کہا تھا۔ پر میں آؤں گا، چکر لگاؤں گا، نہ آ سکا تو پھر آپ لوگوں کو بلا لوں گا، مراد نے ساتھ باپ کو تسلی بھی دی تھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں آ کے پتر، تیرا یہاں آنا ضروری ہے، تجھے گاؤں یاد نہیں آتا؟ مراد کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ گاؤں کی یاد کو دفن کر کے ہی تو وہ زندہ تھا، ورنہ اس کا پورا وجود پھوڑا بن گیا ہوتا اس کی یادوں کے درمیان۔ ابا جی گاؤں کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں، آپ ٹھیک ہیں؟ مراد نے بات بدلی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گاموں مر گیا۔
پتہ نہیں خیالوں کی وہ کون سی روح تھی جس میں بہہ کر چودھری شجاع نے اسے یہ خبر دی تھی، اور اسے یہ خبر دے کر جیسے وہ بہت پچھتایا تھا۔ دوسری طرف فون پر مراد کے سانس کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ چودھری شجاع کو لگا فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو پتر، تو سن رہا ہے نا؟ ہاں، دوسری طرف سے مراد نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیسے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون گاموں۔ گاموں کو سارا گاؤں پہچانتا تھا، اور مراد تو گاموں کو زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بلا سکتا تھا۔ کنویں سے لاش ملی ہے، چودھری شجاع نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ مراد ایک بار پھر گونگا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے پاس سارے سوال ختم ہو گئے تھے۔ کنویں سے لاش کیسے مل سکتی تھی؟ اس میٹھے پانی میں گاموں کے لیے موت کیسے ہو سکتی تھی، جو اس کے ہاتھ سے پورے گاؤں کی پیاس بجھاتا تھا؟ مراد وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا جو سچ تھا اور جو ہو چکا تھا، اور جو سچ تھا وہ اس وقت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، ایک لفظ بھی کہے اور سنے بغیر۔ یادوں کے جکڑ چلنے لگے تھے، اور ان جکڑوں میں مشک اٹھائے گاموں کے ساتھ ساتھ موتیا کے چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حادثہ ہے، شاید پانی نکالتے ہوئے۔ چودھری شجاع نے آخری جملہ کہتے کہتے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جملہ اب اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں کیا اب موتیا تھی، اور وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ موتیا کی خوشبو اس کے ارد گرد چاروں طرف پھیلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ کسی دھند اور قہر میں گر گیا تھا۔ موتیا ہوش و حواس میں نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس گھر میں ان دو لوگوں کے وجود سے باخبر تھی۔ ایک الو سائی جو دن رات سائے کی طرح اس کے پاس گھومتی رہتی، اسے کھانا کھلاتی، نہلاتی دھلاتی، اس کے بال بناتی، اس سے بچپن کی طرح ایک بار پھر سے لوریاں گا گا کر سناتی، اور دوسرا گاموں جسے کئی بار رات کو اٹھ کر آنکھ کھلنے پر وہ اپنے سرہانے بیٹھا دیکھتی۔ وہ ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا ہوتا، یا اس کے ماتھے کو سہلا رہا ہوتا۔ موتیا کو اس گھر میں گاموں کے وجود کا احساس اور پہچان تھی، بس یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اس کا کون تھا، اور اب جب وہ نہیں تھا تو وہ اسے غیر محسوس طور پر ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اس نے گاموں کا آخری دیدار کیا تھا، پر وہ اس وقت وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور الو سائی شوہر کی آخری رسومات چھوڑ کر اس کو لیے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گاموں زندہ ہوتا یا اب بھی بھول سکتا اسے یہیں کرنے کو کہتا۔ وہ گھر جا کر موتیا اور الو سائی کو کہلاتا۔ اب وہ صرف الو سائی اور موتیا کا رہ گیا تھا۔ پہلے بھی سنسان اور ویران لگتا تھا، اب اور بھی سنسان اور ویران ہو گیا تھا۔ جوگ جیون نے جیسے سوکھا اور اس سال دیکھا تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بارش وہاں پہلے 2-3 سالوں سے نہیں ہو رہی تھی، مگر اس سال گرمی اتنی بڑی تھی کہ اس نے جیسے زمین کا پانی بھی چوسنا شروع کر دیا تھا۔ نہر سے آبپاشی کے لیے آنے والا پانی کھیتوں اور کھلیانوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے پہنچتے کھلوں میں ہی اڑ جاتا۔ جوگ جیون کی زمین ایک دم بنجر ہونے لگی تھی۔ کھلوں سے آنے والا پانی پی کر بھی اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی۔ سرسبز کھیت آہستہ آہستہ سمٹنے اور سوکھنے لگے تھے، اور گاؤں والوں میں ساتھ ہی سراسیمے اور پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ اس گاؤں میں ایسا سوکھا ایک بار تب پڑا تھا جب تاجور ابھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، اور جب الو سائی کی گود ابھی ہری نہیں ہوئی تھی، اور اب 2.5 دہائیوں بعد وہ سوکھا اور خوش سالی ایسے لوٹی تھی جیسے سیلاب کا پانی۔ لوگوں کے جانوروں میں بیماری پھیلنے لگی تھی اور وہ مرنے لگے تھے۔ گاؤں کے کنواں کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا، اور اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اور جب چودھری شجاع ہر جگہ سے بارش کے لیے دعائیں کروا کر تھک گیا تھا تو وہ پیر ابراہیم کے پاس بھی گیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح چودھری شجاع اور تاجور کے کہنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ اور دعا کرتے کرتے انہوں نے چودھری شجاع سے پوچھا تھا، گاؤں میں آخری مرنے والا کون تھا؟ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو دعا والے انداز میں کیے ہوئے اس سے چہرہ ڈھانپے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ چودھری شجاع نے ایک لمحہ کے وقفے کے بعد کہا، گاموں۔ پیر ابراہیم نے اپنے چہرے کے سامنے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر چودھری شجاع کا چہرہ
دیکھتے رہے جو انہیں گاموں کی موت کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو پیر ابراہیم نے کہا، استغفار کرو تم بھی، تاجور بھی، گاؤں والے بھی، ابھی بہت ساری بلائیں اور آفتیں آئیں گی تم لوگوں کی بستی پر، توبہ استغفار کرو۔ تمہاری بستی سے جو نیک آدمی گیا ہے وہ ناراض ہو کر گیا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کے دروازے پر جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کا خیال رکھو ورنہ بستی اجڑ جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہے تھے اور ان کا جسم لرز رہا تھا۔ چودھری شجاع کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اب دعا کریں نا، اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ دعا کی نہیں، توبہ کی ضرورت ہے تم لوگوں کو۔ صدقہ خیرات جو کر سکتے ہو کرو، جو اناج رکھا ہے بانٹ دو غریبوں میں، شاید کوئی عمل روک لے آنے والی تباہی کو۔ پیر ابراہیم کے اب آنسو گرنے لگے تھے اور چودھری شجاع کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تاجور سے چودھری شجاع نے سب کچھ اسی طرح دہرایا تھا جس طرح پیر ابراہیم نے بتایا تھا۔ وہ نہ لرزی تھی، نہ کانپی تھی، اس پر کوئی وحشت بھی سوار نہیں ہوئی تھی۔ بابا جان کو ساری عمر کمی کمین ہی نیک لگتے رہے۔ ان کے لیے وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محترم ہو جاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ گاموں کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ ولی، نہ کوئی پیر۔ سکا پہلے بھی پڑتا رہا ہے اس گاؤں میں، اس دفعہ پھر پڑ گیا تو کیا ہوا، انشاءاللہ ہو جائے گی بارش۔ میری ماں سیدانی تھی، اور جہاں سیدوں کی بیٹیاں آباد ہوں وہاں دانہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھ لینا، کچھ نہیں ہوگا۔ تاجور نے پیر ابراہیم کی ان باتوں اور ہدایت کے جواب میں شوہر سے بڑی نخوست اور لاپرواہی سے یہ سب کچھ کہا تھا۔ اسے لگا باپ ایک بار پھر خواہ میں ہی انہیں موتیا کے حوالے سے شرمسار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری شجاع اس کی باتوں پر مطمئن نہیں ہوا تھا، اس کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، پر تاجور کی دلیری نے جیسے اسے بھی کچھ ہمت دے دی تھی، اور وہ اسی طرح بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتی رہی۔ بدول کا دل یکدم بھر آیا۔ وہ اپنے گناہ کا نتیجہ دیکھ رہی تھی اور اس کا دل زاروں قطار رونے کو چاہ رہا تھا، اور اس نے موتیا کے لیے یہ بھی نہیں چاہا تھا اور نہ سوچا تھا۔ اس کو لگتا تھا چودھری مراد سے شادی نہ بھی ہوئی تو بھی موتیا کوئی نہ کوئی ویسا ہی ملے گا۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی اور حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اس نے کبھی موتیا کو اس حالت میں پہنچا دینے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے معاف کر دے موتیا، میں تیرے پیر پکڑ کر تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ بطول اب اس کے پیر پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے ظلم کیا تجھ پر، نہ میں لالچی ہوتی، نہ تو چودھرائن کے کہنے پر تجھے پھنسواتی۔ تیرے سامنے سب کچھ کہنے آئی ہوں، بتانے آئی ہوں تجھے کہ میں بھی تھی جس نے تجھے اور تیرے پیار کو اس رات ڈسا تھا۔ میں سعید کو پانے کے لیے لالچ میں آ گئی تھی، میرے عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میں نے چودھری مراد کو تیرا نہیں ہونے دیا۔ پر اب تو مجھے معاف کر دے، تیری میری اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کھا رہی ہے موتیا، مجھے معاف کر دے۔ اس بار پھر پیٹ سے ہوں میں، اس بار دعا کر دے میرے لیے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ بطول نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ موتیا کچھ دیر اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر ہی رکھے پھر عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ چارپائی پر پڑے سکوں میں سے ایک سکہ اٹھا کر اس نے بطول کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ رکھ دیا تھا، پھر اس نے اس کی مٹھی بند کر دی تھی۔ تو نے اس سازش کے لیے مجھے معاف کر دیا نا موتیا، تو نے کر دیا نا معاف مجھے، بطول نے بے قراری سے اس سے پوچھا تھا، اور موتیا اسی مسکراہٹ کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ بطول کو اپنے عقب کے دروازے پر کوئی آہٹ سنائی دی تھی اور وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک بت کھڑا تھا اور وہ بت چودھری